مجھے کیا پتا تھا اس کا انجام اتنا برا ہوگا. میں اپنی زندگی سے وہ دن اگر میں نکال سکتی ہوں تو میں پیچھے جاؤں اور وہ دن نکالوں. گھر مہمانوں سے بھرا تھا. تقریبات جاری تھی کہ دلہن زندگی کے نئے سفر پر بھاگ نکلی. اس نے لا کے میرے پاس رکھا, میرے گھر سے برآمد ہوا, میں بھی اس گھر میں تھی. اس کے ساتھ بتائے 1.5 سال اور عشق کا جنون, اعتماد اور بھروسہ اسے 19 سال کی عمر میں جیل لے آیا. کہ جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں رات میں, ایک کوا بھی اڑتا ہے تو وہ ہم سے زیادہ بہتر اور بہترین زندگی گزار رہا ہے کہ اپنی مرضی سے اڑ رہا ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ بھی جینا چاہتی تھی ایک ایسی زندگی جس میں عیش اور عشرت ہو. اس کی بھی تمنا تھی اسے ایسا عاشق ملے جو اس کی خاطر تارے توڑ لائے. اس کی خواہش اور چاہت بری نہ تھی. ہاں, حاصل کی جستجو میں تیز دوڑنا اسے کم عمری میں طلاق کا دھبا دے گیا اور پھر ایک بے وفائی اسے جیل لے آئی. میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں امت ڈیجیٹل کی یہ خصوصی رپورٹ. یہ ایک عورت کی کہانی ہے جس کا نام باوجہ ظاہر نہیں کر سکتے. کراچی ویمن جیل میں 17 سال سے قید عورت ایک مسیحا کی تلاش میں تھی. میری ملاقات ہوئی تو کہانی سناتے ہوئے پھٹ پڑی. مجھے کیا پتا تھا اس کا انجام اتنا برا ہوگا. میں اپنی زندگی سے وہ دن اگر میں نکال سکتی ہوں تو میں پیچھے جاؤں اور وہ دن نکالوں. 15 سال کی عمر میں شادی, 17 سال کی عمر میں طلاق اور 19 سال کی عمر میں جیل. ایک انجان شخص کی چھوٹی محبت نے اسے بچے کے اغوا برائے تاوان کا جرم کرا دیا. اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ سہارا ڈھونڈ رہی تھی. اب صرف پچھتاوا. جو جرم ہے ایک بچے کو اغوا کرنے کا, وہ کوئی اور دوست آپ کا تھا؟ جی. کزن تھا, دوست تھا؟ نہیں, وہ مہاجر تھا, میں پٹھان ہوں. اور آپ؟ میں پٹھان ہوں. آپ پٹھان ہیں. اس نے اغوا کیا؟ جی. تو آپ پہ الزام کیسے آ گیا؟ میں اس سے گھر کرائے پہ لیا تھا, اس گھر میں رہ رہی تھی. اس نے لا کے میرے پاس رکھا, میرے گھر سے برآمد ہوا, میں بھی اس گھر میں تھی. اچھا, آپ کے گھر سے برآمد ہوا. تو آپ کی شادی ہو گئی تھی تو؟ میری ڈیورس ہو گئی. ڈیورس ہو, اس کے بعد ہوئی, واقعے کے بعد؟ نہیں, ہمارا وٹا سٹا تھا نا. میری کزن کا, اور میرا کزن نے پسند سے شادی کی تو میری نند اور میرے شوہر نے مطلب ہم سے رشتہ ختم کر لیا. یہ میں ڈیورس کے بعد پیدا ہوا ہے, 7 مہینے بعد. ڈیورس کے 7 مہینے, مطلب شادی 2 مہینے 3 مہینے رہی بس؟ جی. اس بعد آپ کی شادی نہیں ہوئی دوبارہ؟ جی نہیں. اس کے گھر والے اس کا گھر دوبارہ بسانا چاہتے تھے مگر وہ کچھ الگ ہی جینا چاہتی تھی. طلاق کے 7 ماہ بعد ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جو کہ 2 سال کا ہو گیا تھا. اب گھر والوں نے اس کی دوسری شادی چاہی. لڑکا بھی مل گیا, شادیانے دوبارہ بجنے لگے. گھر مہمانوں سے بھرا تھا. تقریبات جاری تھی کہ دلہن زندگی کے نئے سفر پر بھاگ نکلی. کراچی پہنچی, سہیلی کے گھر ٹھہری جس نے ایک عورت کی تیمارداری کی نوکری دلا دی اور اسی جگہ ایک دکان سے اس مجرم سے محبت اور عشق کا سلسلہ چل نکلا. اس کے ساتھ بتائے 1.5 سال اور عشق کا جنون, اعتماد اور بھروسہ اسے 19 سال کی عمر میں جیل لے آیا. اس شخص نے بچہ اغوا کیا اور اس کے گھر چھپا دیا مگر پولیس کے گرفتار ہوتے ہی سب اگل دیا. بچہ برآمد ہوا تو ساتھ دینے کے جرم میں وہ بھی جیل پہنچ گئی. 17 سال گزار لیے, راتیں بھی دیکھی, دن بھی دیکھا. کیا ایسی بات ہے جو دوسروں کو کہنا چاہیں گے کہ ادھر مت آنا؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جیل ہے نا, جیل میں تو کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ میں کہتی ہوں کہ انسان نا قبرستان جا کے دیکھ لے کہ کیا ہوتا ہے. قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے, کوئی دکھتا نہیں ہے, لیکن زمین کے اندر جو ہوتے ہیں ان پہ گزر رہی ہوتی ہے, وہ ان پہ بیت رہی ہوتی ہے. ہمیں میڈم نے بہت ہر چیز دی ہے, مطلب ہمیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے. کھانا اچھا ہے, کپڑا مل جاتا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہماری اندر سانسیں نہیں ہیں, سانس بند ہے, مطلب دھڑکنیں چل رہی ہے لیکن لاش کی طرح چل رہی ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. مطلب ایسا ہے جیسے کہ لائن سے جانور گنتی کر کے بند کرتے ہیں, جانوروں کو گنتی کر کے نکالتے ہیں, اور پھر جیسے کہ ہم لوگ, ہماری ایک ٹائمنگ ہے, ہم 5 بجے تک یا 6 بجے تک ہم کھلے رہ سکتے ہیں, اس کے بعد ہمارے پیچھے تالا لگ جاتا ہے. تو جیل کی تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے جیل میں. جن لوگوں کو مطلب یہ کہ نہیں یہ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے اور ہر سہولت ہے, میں نے بہت یہاں سے سیکھا, اتنا کچھ سیکھا کہ مجھے بنگلہ, گاڑی, کسی چیز کی خواہش نہیں ہے. تو میری اپنے بابا کی اتنی چیزیں ہیں, میں سوات سے بلانگ کرتی ہوں اور وہاں پر
ज़्यादा बाग सिस्टम होता है, लेकिन बस ज़िंदगी ने मुझे यहाँ पहुँचाना था और कोई चाहता भी नहीं है कि मैं बाहर आऊँ, कि कल को मैं किसी चीज़ का तकाजा नहीं करूँ। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ रिहाई चाहिए। और जो भी कोई गलत कदम उठाए वो सिर्फ इतना सोचे कि इसका अंजाम इतना भयानक है कि कोई रिमिशन नहीं है आपके कानून में, आपको कोई सुनने वाला ही नहीं है, ना कोई जज ना कोई वकील। अगर आपके पीछे कोई नहीं है ना, तो आप ऐसे समझो जैसे मैं हूँ। वो पछताती तो है मगर अब भी पुरुमीद है। जेल जब आई तो 9वीं पास थी। मेहनत करके डीआईजी विमेन जेल शीबा शाह की खास मदद से इंटर तक तालीम हासिल कर ली। बेटे को पढ़ाकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया, जो बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहा है, और अपनी मां को जेल की सलाखों से आजाद करा के नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। लेकिन उसे पछतावा है कि उसके बेटे का बचपन और उसकी मासूम शरारतें वो ना देख सकी, और ना ही बेटा माँ की ममता को सही तरह पा सका। मतलब मेरा बेटा कल मुझसे मिलने आया था, वो मुझसे हाइट में बहुत लंबा है, 6'1" हाइट है उसकी। मैं उसको देख रही थी तो वो मुझे कह रहा था कि ऐसे के नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, हर महीने वो मुझे झूठे दिलासे देता है मैं उसको, लेकिन वो उसका बचपन, वो मेरी जवानी, वो वापस तो नहीं आ सकता ना। लेकिन अगर कोई पूछे तो बिल्कुल भी ये जगह अच्छी नहीं है। कोई भी गलत कदम उठाने से, किसी के साथ फोन पे बात करने से भी पहले ये सोचे कि ये बंदा किस तरह का बंदा है। हम तो बात कर लेते हैं ना, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं तो भरोसे में चली गई, मुझे क्या पता था इसका अंजाम इतना बुरा होगा। मैं अपनी जिंदगी से वो दिन अगर मैं निकाल सकती हूँ तो मैं पीछे जाऊँ और वो दिन निकालूं और घर में बंद होके बैठ जाऊँ और किसी का झाड़ू पोछा कर लूँ, लेकिन मैं कभी किसी का सहारा नहीं लूँ, अपने सहारे जी लूँ। और अभी मैंने 17 साल एक वक्त होता है जिसमें मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन, स्कूल, कपड़ा चप्पल, अपने कपड़ा चप्पल खुद लिए है। मुझे उस शख्स ने तो 1 रुपए में कभी सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन ये जेल वालों ने मुझे हुनर सिखाया है, जिसकी वजह से मैं आज कुछ हूँ। वो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैं ख़त्म अंदर से हो गई हूँ। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं ज़िंदगी में क्या जीऊँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ मेरा बच्चा अच्छा अफसर बने। जब ये मैडमें आती है मैं इनको देखती हूँ कि ये भी औरतें हैं, हम भी औरतें हैं, काश के हम ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते। जब कोई राउंड आता है तो जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो हमें एहसास होता है कि काश हम इस साइड पे होते, इस साइड में ना होते हैं। लेकिन रुपये में 4 आने कसूर होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम यहाँ पहुँचते हैं। बेगुनाह कभी कोई जेल नहीं आता। ये हम बोलते हैं कि हम बेगुनाह है, हाँ है बेगुनाह, सिर्फ इसलिए कि हम किसी मर्द के पीछे चल पड़े। हमें नहीं था पता कि वो हमें जिस रास्ते लेके जा रहे हैं उसका अंजाम इतना बुरा, इतना भयानक है कि जब हम आसमान को देखते हैं रात में, एक कौवा भी उड़ता है तो वो हमसे ज्यादा बेहतर और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है कि अपनी मर्जी से उड़ रहा है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। कि दिल करता है कि आज अभी बच्चे से मिलना है, लेकिन वो नहीं आ सकता, उसके पास टाइम नहीं है। नाइट में नौकरी करेगा, दिन में वो पढ़ेगा। मेरे लिए उसके पास महीने में 1 दिन है, लेकिन वो भी बेहतरीन इसलिए बन गया कि मेरा अंजाम उसने देख लिया। मैं उसको कोई नंबर देती हूँ कि इस नंबर पे फ़ोन करके इनके घर वालों को बुलाओ, तो मुझे कहता है अम्मी किसका है, तो मैं कहती हूँ मंशियात वालों। कह रहे अल्लाह के वास्ते अब तो आप सुधर जाए। मैं कभी किसी का नंबर, मेरा फ़ोन रिकॉर्ड में आएगा, कल को वो पकड़े जाएंगे, मैं पकड़ा जाऊँगा। मुझे समझाता है किसी से दोस्ती मत रखे अम्मी, यहाँ से चले जाएंगे, मैं बड़ा अफसर बन जाऊंगा, मुझे घर मिलेगा। लेकिन मैं उसको क्या बताऊँ, मैं घर में बंगले में क्या करूँगी, मुझे में कुछ भी नहीं बचा है। मैं अभी जाना भी नहीं चाहती, मैं बस अब नहीं जाना चाहती। जब मेरी शादी थी, मैं अपनी शादी से भाग गई और मैं रहने लगी वो अपनी सहेली के घर। तो जिस सहेली, जहाँ पर मैंने मतलब सहेली कर रही, उन्होंने मुझे नौकरी पे लगाया टीचर सोसाइटी में। तो वो जो नौकरी पे मैं लगी बूढ़ी अम्मा के घर, मतलब उसकी देखभाल करने के लिए, तो मैं उसकी दुकान से सामान लेती थी। तो सामान जब लेती थी तो उसने मुझे मोबाइल दिया। तो उस मोबाइल पे उसने कहा कि इससे मुझसे बात करनी। तो बात करते करते मेरा बच्चा बीमार रहता था। यहाँ जेल में भी वो 14 दिन कोमा में रह चुका है, सिविल में लेके गए थे, यही मेरा बेटा।
تو مطلب وہ اس کو ہاسپٹل لے کے جانا لے کے آنا, کبھی اپنی گاڑی راستے میں روک کے آپ کو میں لفٹ دے دیتا ہوں. 1.5 سال میں پھر اس نے مجھے کرائے پہ گھر اپنا, کہ یہ میرا اسٹیٹ ایجنٹ تھا, وہ پراپرٹی ڈیلر تھا وہ, اور تو اس نے مجھے پھر اور روز بیوٹی پارلر میں مجھے جاب دلائی. میں جاب کرتی تھی, اپنی سیلری ہوتی تھی اور گھومتی پھرتی تھی. باہر کی زندگی اچھی لگنے لگی. وہ 1.5 سال کی زندگی مجھے یہاں 17 سال کی زندگی میں گھسیٹ کے لے آئی. وہ مانتی ہے کہ اس سے جرم ہوا ہے. وہ نادان تھی, ناسمجھ تھی, اور آج کی لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے. اسے آج پہلا شوہر بہت یاد آتا ہے. کبھی اس بارے میں خیال آیا کہ اگر میرا پہلا شوہر ہوتا تو میں روز ایک اچھی آتا زندگی ہے, گزارتا. روز آتا ہے خیال کہ اگر وہ ہوتا میں کبھی گھر سے نہیں نکلتی. اگر وہ میرے ساتھ ہوتا, کل بھی میں اپنے بیٹے کو بول رہی تھی کہ تم کوشش تو کرو کہیں سے وہ مل جائے, تو وہ ہوتا تو میں آج یہاں بھی نہیں وہ ہوتی. کیا کام کرتا تھا؟ وہ سریا کی فیکٹری میں کام کرتا تھا. وہ بہت پچھتاتی تو ہے, مگر چاہتی ہے کہ اس کی زندگی آج کی لڑکیوں کے لیے سبق بن جائے اور وہ صحیح راستے پر چلیں. ان کے لیے سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ فیملی سے بڑا دوست کوئی نہیں ہے. اپنی ماں کو دوست بنا لے, اپنی بہن کو بنا لے, اگر ماں اور بہن نہیں ہے بھائی کو بنا لے. دل کی بات کہہ دے, ایک دفعہ نہیں سنے گا, دوسری بار ضرور سنے گا. کوئی پسند ہے تو گھر والوں کو بتا دے, اس کے بارے میں انکوائری کرے. ایک دم پسند کرنے سے پہلے بھی میں اپنے بیٹے کو بھی یہی نصیحت کرتی ہوں, دوستی 10 لڑکیوں سے کرو لیکن ڈیسائیڈ تم یہ کرو کہ تم نے زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے. ایسے کوئی بھی ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے پوری دنیا ہے. نہیں, ہماری پوری دنیا ہماری فیملی ہے, ہمارا گھر ہمارے بچے ہیں. اور جو نئی لڑکیاں ہیں جن پہ ماں باپ بھروسہ کرتے ہیں, پڑھنے بیچتے ہیں یا جاب کرنے بیچتے ہیں, تو وہ ماں باپ کی عزت اپنے پلو میں لے کے جاتی ہے. تو جیسے میں نے اپنے بھائیوں اور اپنے, چاہے وہ انہوں نے مجھے اڈاپٹ کیا, لیکن میں نے اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا. آج اگر خوشی میں نہیں تو غم میں لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے باپ کی شادی کر لی. یہ بھی ہمارے یہاں بہت بڑی بات ہے. تو مطلب لڑکیاں جب بھی کوئی بھی فون, کوئی بھی بات ہو نا, کسی بھی آدمی, ضروری نہیں کہ آدمی برے ہیں, یہ آج کل لڑکیاں بھی بری ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں, دونوں نا بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرے کہ جو 3rd پرسن آپ کی لائف میں آ رہے وہ ہے کون, اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, مطلب وہ پیچھے سے کیا بندہ ہے. ہم تو بول دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ پڑھتا ہے یا لکھتا ہے یا اچھی گاڑی ہے, اچھا گھومتا پھرتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے, تو اس کا اندر دیکھے کہ وہ دل کا کیسا. یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں بلکہ سبق ہے بہت سی عورتوں کے لیے, آج کی لڑکیوں کے لیے, کہ ماں باپ سے بڑا دوست کوئی نہیں ہو سکتا. سگے بہن بھائی حقیقت میں تمہارے ہیں اور کوئی نہیں. اور ہاں, لڑکیوں کے حوالے سے سگے رشتے بھی بھروسے کے قابل نہیں. میں یہ بولتی ہوں کہ اگر چھوٹی لڑکیاں ہوں, چاہے چاچا کے ساتھ رہتی ہوں, ماموں کے ساتھ رہتی ہوں, وہ 6 سال کی ہو, 5 سال کی ہو, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب یہ سیف ہے. نہ چاچا کے ساتھ سیف ہے, نہ ماموں کے ساتھ سیف ہے. سیف ہے تو اپنی ماں کے ساتھ ہے, نہیں تو پھر لڑکی کی کسی لیڈیز کے ساتھ بٹھا کے جائے, کسی مرد کے ساتھ. ٹھیک ہے, مطلب آج کے بچے اور کوئی اچھی یاد, اچھی یاد میری شادی. عمر ڈیجیٹل پر کیسی لگی یہ سٹوری, کیا سبق ملا؟ اپنی رائے سے آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں. ملتے ہیں کسی نئی سٹوری, نئی کہانی کے ساتھ, سبق آموز کہانی کے ساتھ کسی اور وقت, اور آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.